یہ وہ ذات ہے کہ جس کا نام اگر نہ لیا جائے تو ہمارا کلمہ مکمل نہیں ہوتا، جس کا نام نہ لیا جائے تو ہماری اذان مکمل نہیں ہوتی، جس کا نام نہ لیا جائے تو ہماری نماز مکمل نہیں ہوتی، اگر درود شریف نہ پڑھا جائے تو نماز مکمل نہیں ہوتی، جن کا نام نہ لیا جائے ہمارے جنازے نہیں ہوتے، قبر میں بھی ان کا تذکرہ ہوگا، ہاں بھائی تو کس کا امتی ہے، من نبیوں کا تیرا نبی کون ہے، میدان محشر میں بھی پوچھا جائے گا تو کس کا امتی ہے، اور یہ وہ ذات آ رہی ہے کہ میدان محشر میں اس کی شفاعت کے بغیر کسی کو جنت نہیں ملے گی، وہ ایسی ذات اس کائنات کے اندر تشریف لا رہی ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے بچپن میں بے مثال بنا دیا، جہاں جاتے وہیں تذکرے ہوتے، جہاں جاتے وہیں ذکر خیر ہوتا، تو ہمیں تو فخر کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں ایسے نبی عطا فرمایا کہ ابھی نبوت ملی نہیں اور برکات شروع سے ہی ہے، نبوت ملی نہیں، برکات کا ظہور نبوت سے پہلے بھی ہے، اور پھر ان لوگوں کے کیا کہنے، ان لوگوں کے کیا کہنے جنہوں نے سامنے بیٹھ کر برکات حاصل کی، ان شخصیات کا کیا مقام ہوگا۔ آج ہم ذکر کر رہے ہیں رحمت کائنات کا، صرف ذکر کر رہے ہیں، صرف ذکر کر رہے ہیں، اس ذکر سے ہمارے ایمان تازہ ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے؟ بولیں، ہمارے ایمان تازہ ہو رہے ہیں نہیں ہو رہے؟ تو جن لوگوں نے براہ راست بیٹھے ہوئے دیکھا ان کے ایمان کی کیا کیفیت ہوگی، ان کے ایمان کے کیا حالات ہوں گے؟ ایسے تو نہیں تھا نا کہ ارشاد فرماتے بھائی ادھر جانا ہے، ادھر کون تیار ہے، جو بیٹھے ہوتے تھے وہیں سے چلے جاتے، ادھر نہیں جاتے تھے، گھر نہیں جاتے تھے، وہیں سے تشکیل ہوئی چلے گئے، گھر سے جا کر پوچھتے لوگ ہاں بھائی فلاں صاحب کو ملنا ہے، مسجد گئے ہیں، کب آئیں گے پتہ نہیں، واپس آئیں گے یا نہیں آئیں گے، کیوں کہ جہاں گئے ہیں انہیں کی مرضی سے تو چل رہے ہیں، مسجد میں جہاں گئے ہیں جس کے پاس گئے ہیں انہیں کی مرضی سے تو یہ چل رہے ہیں، جن کے پاس گئے ہیں ان کی مرضی کی بات ہے کہ گھر بھیجیں یا نہ بھیجیں۔ کئی دفعہ ایسا ہوا، فرمایا کہ ادھر چلے جاؤ کام ہے، جوتا ادھر پڑا تھا، جوتا بھی نہیں پہنا، یہ تھی ان کے سامنے بیٹھنے والے کی محبت، جوتا بھی نہیں پہنا، ننگے پاؤں چل دیے، مکہ کی سنگلاخ زمین پر چلتے ہوئے جا رہے ہیں کہ رحمت کائنات کے اس اشارے میں کہیں تھوڑی سی دیر نہ ہو جائے، وہ محبت کرنے والے ہیں۔ آج ہم ذکر کر کے اپنے ایمان کو تازہ کر رہے ہیں، تو جن لوگوں نے براہ راست دیکھا، آئے ہائے ہائے، جن لوگوں نے رحمت کائنات کا براہ راست بیٹھ کر دیدار کیا، جن لوگوں نے ساتھ بیٹھ کر کھانے کھائے، جن لوگوں نے خوشیاں غمیاں ساتھ نمٹائیں، جنہوں نے زندگی بھر ساتھ نبھایا، مرتے وقت بھی ایک صحابی کہنے لگے، فرمایا آخری وقت ہے، ہاں جان نکل رہی ہے، جان کھونے کا عالم ہے، کیا چاہیے؟ کچھ نہیں چاہیے، رحمت کائنات کے سامنے جان دینا چاہتا ہوں، رحمت کائنات کے سامنے اپنی وفا کا اظہار کرنا چاہتا ہوں، سب کچھ چلا جائے لیکن رحمت کائنات کا دیدار تو ہو جائے۔ جو گھر سے نکل پڑتے تھے، کہاں جا رہے ہو؟ دیوانہ وار نکل پڑتے تھے، کہاں جا رہے ہو؟ ان کو دیکھنے کے لیے جا رہے ہیں جن کے بغیر گھر میں سکون نہیں آتا۔ ایک صحابی کو کہنے لگے اللہ کے محبوب آپ تو انبیاء کے مقام پر ہوں گے، آپ کا تو مقام بہت اونچا ہوگا، آپ کی تو کرسی بہت اونچی ہوگی، اور ہم تو عام سے امتی ہیں، ہمیں تو جنت میں بہت کم درجے ملیں گے، بہت پیچھے ہوں گے، تو ہمارا کیا بنے گا؟ دنیا میں چند لوگ تمہیں نہیں دیکھتے، ہمارا گزارا نہیں ہوتا، اور جب آخرت میں آپ کا تو بہت اونچا مقام ہوگا، ہم کہاں جائیں گے؟ فرمایا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، المرء مع من احب، جو آدمی اسی کے ساتھ ہوتا ہے جس سے محبت کرتا ہے، مجھ سے ٹوٹ کر محبت کرو، قیامت کے دن میرے گود میں ہوگے، میرے ساتھ ہوگے۔ ایک صحابی کو پتہ چلا، بات لمبی ہو رہی ہے، ایک صحابی کو پتہ چلا بکریاں چروا رہے تھے، پتہ چلا کسی نے بتلایا اور بھائی تو بکریاں چلا رہا ہے، مدینہ کے اندر کوہرام بچا ہوا ہے، اور خیرہ مدینہ والوں کو کیا ہوا؟ فرمایا کہ جس پر تم نے کلمہ پڑھا وہ دنیا سے جا چکے ہیں، وہی آنکھوں پر ہاتھ رکھا، وہی آنکھوں پر ہاتھ رکھا، آنکھ رکھ کر کہتے یا اللہ یہ آنکھیں اسی لیے تھی کہ تیرے محبوب کو دیکھتی تھی، تیرے محبوب کا دیدار کرتی تھی، اب ان کی ضرورت نہیں ہے، یا اللہ بینائی واپس لے لے۔ یہ محبت کرنے والے، وہیں سے اللہ نے بینائی واپس لے لی، انہوں نے سچے دل سے محبت کی۔ آج حیران ہوتا ہوں ان لوگوں پر جو انہیں پر بکواس کرتے ہیں جنہوں نے براہ راست آقا کو دیکھا۔ آج ہم آقا کا ذکر کر رہے ہیں، ہمارے دلوں میں ایمان بڑھنے سے ہو رہا ہے، ہمارے دل ایمان سے منور ہو رہے ہیں، ان لوگوں کا کیا کہنا جنہوں نے براہ راست بیٹھ کر آقا سے استفادہ کیا، براہ راست آقا سے تربیت کی، براہ راست ان کا دیدار کیا، ایک لمحے کے لیے جس نے دیدار کر لیا ایمان کے ساتھ۔ میرا اور میرے اکابرین کا یہ نظریہ ہے کہ بعد میں آنے والی ساری کائنات سے وہ افضل ہے، جس نے صرف ایک لمحے کے لیے دیدار کیا، اور جس نے صرف ایک لمحے کے لیے دیدار کیا
جنگ کے میدان کے اندر ایسا ہوتا تھا، ایک صحابی ہے، صحابی تو بات پکڑی، کہنے لگے آقا میں نے کلمہ پڑھنا ہے، فرمایا کلمہ پڑھو، کلمہ پڑھ لیا، کلمہ پڑھنے کے بعد تلوار اٹھائی، چند لمحوں میں شہید ہو گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک لمحے کے لیے زیارت کی، شہید ہو گئے۔ میرا یہ نظریہ ہے کہ بعد میں آنے والے سب سے وہ افضل ہے، بعد میں آنے والے سے وہ سب سے مقام پا گیا۔ تو آقا کا دیدار کوئی عام چیز ہے؟ بھائی آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کریں، آؤ ہم عنایت کریں کہ ہم آقا سے سچی محبت کریں گے، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اپنائیں گے، ہم آپ کی سیرت اپنائیں گے، آپ کی صورت اپنائیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک کی طرح اپنی زندگی کو ڈالنے کی کوشش کریں گے، پھر قیامت کے دن انہی کے جھنڈے کے سائے تلے ہوں گے۔ کیوں نہ یہ آیت کریں؟ آج کرتے ہیں نا بھائی؟ اللہ تعالیٰ ہمیں اس آیت پر پڑھ لینے کی توفیق عطا